अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम तहकीकी और तहलीकी ज़बान में फ़र्क, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। 7 नुकाती मुख्तसर नोट्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। अब हम मतन गोश होकर सुन लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के सलेबस में, BS उर्दू के सलेबस में ये उन्वान होता है तहकीक और तहलीकी ज़बान में फ़र्क। एक सवाल भी अक्सर तहकीक के पेपर में बिलखुसूस आता है, तो आज हम इसके हवाले से पढ़ेंगे। तो 7 पॉइंट्स है। 7 में से पहला पॉइंट, मकसद। तहलीकी और तहकीकी ज़बान दोनों का मकसद। तो तहकीकी ज़बान का मकसद हक़ाइक़ की वज़ाहत होता है, जबकि तख्लीकी ज़बान का मकसद जज्बात और तख़य्युल का इजहार होता है। यानी तख्लीकी ज़बान का मकसद क्या होता है? तख्लीक कहते हैं लिखने को। जब आप कोई नई चीज़ लिखते हैं, अल्फाज की मदद से कोई मज़मून लिखते हैं, कोई कहानी, इसको तख्लीक कहते हैं। तो इसका मकसद होता है तहलीक का कि जज्बात और तख़य्युल का इजहार होता है। यानी इंसान के जो जज्बात होते हैं, उनके एहसासात या उनके जहन में जो ख़यालात होते हैं, आप उसको सफ़हे पर मुंतकिल करते हैं, तो ये तहलीक कहलाता है। तो यही तहलीकी ज़बान का मकसद यही होता है कि इसकी बदौलत जज्बात इंसान के या उसका तख़य्युल, उसका जो इमेजिनेशन है, तसव्वुर है, उसको सफ़हे की ज़ीनत बनाई जाती है ताकि दूसरे लोग भी उससे आगाह हो सके। यही तहलीकी ज़ुबान का मकसद होता है। कोई नावल, अफसाना वगैरह, ये क्या है? तहलीकी ज़ुबान इसमें इस्तेमाल होती है। दूसरी तरफ तहकीकी ज़ुबान होती है, इसका मकसद हक़ाइक़ की वज़ाहत होता है। जब आप तहकीक करते हैं किसी टॉपिक पर, तो वहाँ आप हक़ाइक़ पेश करते हैं, जो हकीकत होता है उसको आप पेश करते हैं, शक व शुबे को आप निकालते हैं और उस हक़ाइक़ की आप वज़ाहत करते हैं, हवाला जात उसके देते हैं। तो यही तहकीकी ज़बान कहलाती है। तो ये पहला था तहकीकी ज़बान का मकसद और तहलीकी ज़बान का मकसद। दूसरा, नंबर 2, अंदाज़, उसलूब, जिसको हम कहते हैं स्टाइल, लिखने का अंदाज़। तो तहकीकी ज़बान संजीदा और मंतिकी होती है, जबकि तहलीकी ज़बान दिलचस्प, दिलकश और अदबी होती है। ये दूसरा पॉइंट है कि तहकीकी ज़बान संजीदा, सीरियस और मंतिकी होती है, यानी इसमें मिज़ाह के लिए कोई जगह नहीं है। तहकीकी ज़बान संजीदा होगी, यानी जिस टॉपिक के हवाले से, जिस मौजू के हवाले से आप तहकीक कर रहे हैं, बस संजीदगी के साथ सीरियसली आप उस टॉपिक के हवाले से मालूमात देंगे। मज़ाक, मैं जब खुद अपना मकाला लेकर आता BS के सतह पर, तो मैंने भी मज़ाक का एक टच दिया था। तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे, उन्होंने मुझे कहा था कि तहकीकी ज़बान में मज़ाक के लिए कोई जगह नहीं है। फिर बाहर से जो आया था वाइवा लेने के लिए, उसने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी मेरे मकाले में कि ये आप नहीं करेंगे, मज़ाक आप इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो तहकीकी ज़बान संजीदा होती है और मंतिकी होती है। मंतिकी मतलब मंतिक से ताल्लुक़ होता है ना इसका, यानी हर बात को आप हक़ाइक़ के साथ पेश करेंगे, मुदल्लल बनाएंगे अपनी बात को। यानी जब आप कोई बात करते हैं, कुछ लिखते हैं किसी चीज़ के हवाले से, फिर आप उसको मुदल्लल बनाएंगे, उसकी दलीलें देंगे, उसके लिए आप हवाले देंगे कि देखे ये हवाला है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये बात ठीक है। तो ये तहकीकी ज़बान होती है। तख्लीकी ज़बान ये दिलचस्प होती है, जिस तरह के दास्तानें, नावल्स, अफसाने, ठीक है, दिलकश होती है और उसमें अदबियत होती है। अदबी ज़बान आम ज़बान से मुख्तलिफ होती है। अदबी ज़बान में तशबीहें होती है, इस्तिआरात का इस्तेमाल होता है, उसमें मूसीकियत होती है, इमेजरी, मंजर निगारी होती है उसमें। तो तहलीकी ज़बान ये बहुत दिलचस्प होती है, दिलकश और ख़ूबसूरत होती है। पॉइंट नंबर 3 है मवाद। मवाद यानी नोट्स, ठीक है, नोट्स। तो तहकीक में आदाद व शुमार, दलाइल और शवाहिद, इस पर मवाद मबनी
ہوتی ہے، جبکہ تخلیق میں جذبات، مشاہدات اور منظر نگاری یہ چیزیں ہوتی ہے۔ تحقیق میں دلائل ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، یہی آپ کا مواد ہوگا، یہی آپ کے جملے ہوں گے۔ آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، یہی آپ کے متن کے جو آپ لکھ رہے ہیں یہ جملے ہوں گے آپ کے، اس میں دلائل ہوں گے، شواہد ہوں گے، کیونکہ تحقیق ہی ہے نا، آپ تحقیق کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ جبکہ تخلیق میں اس میں جذبات، مشاہدات اور منظر نگاری یہ چیزیں یہ ایسا مواد ہوتا ہے تخلیقی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تخلیقی زبان میں اس میں جذبات، جس طرح کے ناول، افسانہ، یہ جو پوائنٹس میں ڈسکس کر رہا ہوں شروع سے آخر تک، تو آپ ذہن میں دو باتیں رکھیں، ایک طرف تحقیق اور جو نیچے جملہ ہے تخلیق۔ تو جب تخلیق کی میں بات کرتا ہوں تو آپ اپنے ذہن میں افسانہ اور ناول، داستان یہ چیزیں لے آیا کریں، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تخلیقی زبان میں جذبات، مشاہدات اور منظر نگاری ہوتی ہے، جس طرح کے داستانوں، افسانوں میں ہوتا ہے، جبکہ تحقیق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس میں دلائل ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، آپ حوالہ جات دیتے ہیں، تو یہی ان کا مواد ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ جو ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جملوں کا انداز، جملوں کا سٹائل کیسا ہوگا، سٹرکچر، تو تحقیق میں واضح اور سیدھے جملے، تحقیق میں واضح اور سیدھے جملے، جبکہ تخلیق میں خوبصورت، رنگین اور ادبی جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق میں واضح اور سیدھے جملے، آپ جو بھی جملے لکھتے ہیں تو وہ واضح ہونے چاہیے، کوئی مبہم جملہ نہ ہو، شک و شبے والے جملے وہ نہ ہو، کیونکہ آپ جب کسی عنوان کے کسی موضوع کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں تو آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو میرے پڑھنے والے ہوں گے، میرے مقالے کو پڑھنے والے ہوں گے، کہ وہ سمجھے، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ لوگ سمجھے جو میرا مقالہ پڑھیں گے، تو اسی وجہ سے آپ چیزوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، لوگ اس کو آسانی سے سمجھے۔ تو تحقیق میں واضح اور سیدھے جملے آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مشکل، پیچیدہ، کمپلیکیٹڈ قسم کے جملوں سے آپ گریز کریں گے، جبکہ تخلیق میں خوبصورت، رنگین اور ادبی جملے ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ مقصد ہوتا ہے تخلیق کی زبان میں کہ میرے جو قارئین ہیں، پڑھنے والے ہیں، افسانہ ناول میں لکھ رہا ہوں، بعد میں یہ لوگ پڑھیں گے، اس کو قارئین کہتے ہیں، تو قارئین کے چہروں پر مسکراہٹ ہو، ٹھیک ہے، ذرا سا ایک مزاح کا تلقہ آپ دیتے ہیں، یا کوئی افسانہ ہے آپ اس میں ایسا موضوع پیش کرتے ہیں جس میں کسی برائی، بدآمنی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے لطف اندوز بھی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو تخلیق میں لطف اندوزی بھی ہوتی ہے، جبکہ تحقیق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اظہاری وسائل۔ وسائل یعنی ٹولز، جس کے ذریعے آپ اظہار کریں گے، اپنے خیالات پیش کریں گے۔ تو تحقیق میں حوالوں اور ثبوتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ آغاز میں بھی ہم نے کہا ہے کہ تحقیق میں حوالوں اور ثبوتوں کا استعمال ہوتا ہے اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تخلیق میں تشبیہات، استعارات اور محاورات وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی تخلیق اس میں تشبیہات، استعارات، تاکہ ہماری یہ جو مضمون ہے یا کوئی افسانہ، ناول، کہانی ہے وہ دلچسپ بن جائے، تو اسی مقصد کے لیے پھر ہم تشبیہات، استعارات اور محاورات کا استعمال کرتے ہیں، تو یہی تخلیقی زبان ہے۔ جبکہ تحقیقی زبان، اس میں حوالہ جات اور ثبوتوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے ثبوت اور حوالہ جات دیتے ہیں، تو یہ ان کے اظہاری وسائل ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں جب آپ استعمال کرتے ہیں یہ ٹولز۔ نمبر 6، چھٹا پوائنٹ، موضوعات، یعنی تحقیقی زبان کا موضوع کیا ہوتا ہے اور تخلیقی زبان کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ تو تحقیق میں علمی اور حقیقی موضوعات ہوتے ہیں، جبکہ تخلیق میں تخیلی، جذباتی اور انسانی تجربات پر مبنی موضوعات ہوتے ہیں۔ تو یہ چھٹا پوائنٹ ہے۔ یہ موضوع ظاہر ہے جب تخلیقی زبان ہو، یعنی ادبی زبان ہو، تو اس میں آپ خود سے ایک کہانی لکھ سکتے ہیں، خواہ جھوٹی کہانی ہی کیوں نہ ہو، عام زندگی کا کوئی مسئلہ اس میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن کہانی خود سے ایک من گڑت کہانی بنائی جاتی ہے تخلیقی زبان میں، تو وہ کہانی تخیلی ہوتی ہے، یعنی اپنے ذہن سے وہ بنائی جاتی ہے۔
جذبات اس میں ہوتے ہیں انسانوں کے، انسانی تجربات اس میں ہوتے ہیں، جبکہ تحقیق میں علمی اور حقیقی موضوعات ہوتے ہیں، حقیقت سے جس کا تعلق ہو، اس میں آپ خود سے من گھڑت موضوعات شامل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو تحقیقی زبان تحقیق کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ تخلیقی زبان تخلیق کے لیے، ادب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ چھٹا موضوع تھا۔ اور اب 7واں پوائنٹ ہے آخر میں مثالیں۔ تو تحقیقی زبان، اس کی مثال ہے مقالہ۔ مقالے میں ہم تحقیقی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تحقیقی مضامین ہم لکھتے ہیں کسی شاعر کے حوالے سے، کسی افسانہ نگار کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقالے ہیں، تحقیقی مضمون، یہ سب کیا ہے؟ اس میں تحقیقی زبان کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ افسانہ، نظم، ناول، ان تمام جتنے بھی اصناف ہے اس میں تخلیقی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ امید کرتا ہوں آپ تخلیقی اور تحقیقی زبان میں فرق کو سیکھ چکے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔